الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا آج ہمارا 7واں پروگرام ہے، اور گزشتہ دنوں ہم نے حضور علیہ السلام کی تبلیغ اسلام کے تین دور ملاحظہ فرمائے۔ اس کے اندر دو بڑی ہستیاں حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق اعظم کے ایمان لانے کی بھی بشارتیں ہم نے سنی۔ اس کے بعد 3 سال تک مسلسل جان کائنات جناب محمد رسول اللہ پر جو ہے وہ گھیراؤ کیا گیا، اور اس کے بعد 10 نبوی غم کا سال جو ہم نے سنا تھا کہ وہ غم کا سال اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضور کے چچا اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اب آتے ہیں ہم کہ جب حضور علیہ السلام نے کفار مکہ کو تبلیغ کی اور ان کو دین اسلام کی طرف بلانا چاہا تو رد عمل ان کا بڑا ہی دردناک تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے تبلیغ کے لیے سفر فرمایا۔ دیکھا کہ جب مکہ والے جو ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہو رہے تو جانے کا نا جناب محمد رسول اللہ نے طائف کا سفر فرمایا۔ کون سے؟ طائف کا سفر فرمایا، اور حضور علیہ السلام کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ بھی موجود تھے۔ طائف کے تمام قبائل کا جو اس کے اندر جو قبائل تھے وہ ایک عمر تھا، وہ ایک بہت بڑا سردار آدمی تھا، اور اس کے 3 بیٹے تھے، 3 بھائی تھے، لیل، مسعود اور حبیب۔ ان کا چونکہ وہاں پر ہالٹ تھا تو حضور علیہ السلام نے چاہا کہ میں ان کو جا کر دین اسلام کی تبلیغ کروں، تاکہ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پورا کا پورا ان کا خطہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو جب حضور علیہ السلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی تو ان بد نصیبوں نے حضور علیہ السلام کی اس دعوت کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ نہ صرف مذاق اڑایا بلکہ طائف کے شریر غندوں کو ابھار دیا کہ حضور علیہ السلام پر انہوں نے آوازیں کسنا شروع کر دی۔ اسی پر بس نہ کی بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے نالین مبارکہ، داڑھی مبارکہ تر ہو گئی تھی خون سے، اس قدر خون بہا حضور علیہ السلام کا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ حضرت زید بن حارثہ بھی حضور علیہ السلام کا دفاع فرما رہے تھے، لیکن اس قدر حضور علیہ السلام کا خون بہا کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جب بیٹھ گئے تو ان شرینوں نے دوبارہ حضور علیہ السلام کو اٹھایا اور اٹھا کر دوبارہ دور جا کر پتھر پھینکنا شروع کیے۔ یہ اس قدر ایک غمناک معاملہ جان کائنات جناب محمد رسول اللہ کا یہ طائف کے اندر یہ پیش آتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام انگور کے ایک باغ میں پناہ لی۔ حضور علیہ السلام نے یہ باغ مکہ کے ایک مشہور کافر عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ حضور علیہ السلام کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ کو، چونکہ وہ خاندان کے تھے حضور کے، ان کا جوش آیا اور انہوں نے جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حمایت کی، طرفداری کی، اور انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا۔ عداس نام تھا اس غلام کا۔ اس غلام کو انگور کے کچھ خوشے دے کر بھیجا کہ یہ جو مہمان آئے ہمارے جو خون میں لت پت ہیں، ان کے خون کو بھی صاف کرو اور ان کو یہ انگور پیش کرو تاکہ یہ کچھ کھائیں۔ تو جب وہ عداس نامی غلام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے انگور کا گچھا حضور علیہ السلام کی جناب میں پیش کیا تو حضور نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو عداس نے تعجب کیا اور کہا کہ یہ کیا پڑھا آپ نے؟ یہ ہمارے لوگ تو اس طرح کے کلمے نہیں پڑھتے، یہ آپ نے کیا کلام کیا؟ حضور نے بسم اللہ پڑھی تھی، انگور کو اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھی اور اللہ کے نام سے شروع کیا آپ نے کھانا۔ تو عداس نے کہا بڑا تعجب ہے کہ آپ یہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا وطن کون سا ہے پہلے یہ بتاؤ۔ تو عداس نے کہا کہ میرا وطن جو ہے وہ نینوا ہے، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت یونس کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سنا جیسے ہی اس عداس نے تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ ہمارے ہی مطلب یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے نبیوں کو لوگوں نے تکالیف پہنچائی ہیں، جس طرح یونس علیہ السلام کو نینوا میں آپ جو ہے وہ رہا کرتے تھے اور وہاں سے آپ کو جو ہے وہ کنارہ کش ہونا پڑا، تو یقیناً اس نبی کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے، اور اس کی داڑھی پر یہ خون لگا ہوا اور آثار بتاتے ہیں کہ اس کی امت نے اس کو جو ہے وہ غمخوار کیا ہے، یعنی غم دیا ہے۔ تو اسی سفر میں جب حضور علیہ السلام مقام نخلا پر پہنچتے ہیں تو نماز تہجد ادا فرماتے ہیں، تو نصیبین کے جن
جنوں کی ایک جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کی نماز میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو جنات کی تمام جماعت رک کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن سننے لگ گئی، اور صرف قرآن سنے نہ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئی ہے جنات کی جماعت۔ اور یہ صرف جنات کی جماعت مسلمان نہ ہوئی بلکہ یہ جا کر انہوں نے مکہ المکرمہ میں یا اپنے علاقے میں جا کر وہاں کے جنوں کو بھی باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ نبی مکرم کی آمد ہو گئی ہے، تم سب بھی اس کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن مجید میں سورہ جن میں موجود ہے، 29ویں پارے کے اندر آپ اس کو تفصیلاً پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو سفر تھا طائف کا، مدتوں بعد حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اے جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ، یہ بتائیے کیا آپ کو جنگ احد سے زیادہ تکالیف آئی ہیں؟ آج یہ جو جنگ گزری ہے جنگ احد، اس میں آپ کو جو ہے وہ بہت طریقے سے مطلب جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، آپ کو دلی رنجش ہوئی ہے، یہ بتائیے کہ اس سے پہلے بھی آپ کو کچھ تکالیف آئی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طائف کے علاقے کا ذکر کیا، فرمایا کہ جب میں وہاں گیا تھا میں بڑی امید لگا کے گیا تھا کہ تینوں بھائی مسلمان ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے پورا کا پورا خطہ ایک مسلمانوں کا قائم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ جو شرارتیں کی اور جب میرا خون بہا یہ مجھے بڑا تکلیف دیتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم جب میں وہاں سے تھوڑا سا جدا ہوا تو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، آپ جو حکم فرمائیں۔ یہ جو 2 پہاڑ آپ کو آس پاس نظر آ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہ سارے کے سارے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دیندار پیدا فرمائے گا۔ اگر آج ہم نے ان کو یہاں جو ہے وہ غرق کر دیا تو دین اسلام کی تبلیغ کیسے ہوگی؟ میں امید کرتا ہوں آج انہوں نے جو مجھے مطلب جو ہے وہ اس طرح کا صدمہ پہنچایا ہے، اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایمان والے پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ 11واں نبوی یعنی 11 نبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلان نبوت کیے ہوئے 11 سال ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حج کا زمانہ آتا ہے اور چونکہ حج کے زمانے میں یہ مکہ المکرمہ ایک جو ہے وہ میلے کی صورت اختیار کر جاتا تھا، چونکہ ابھی حج فرض نہیں ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ابھی تو احباب بھی تیار نہیں ہوئے، تو یہ جو مکہ تھا اس کے اوپر میلہ لگا کرتا تھا اور دور دور سے لوگ آ کر یہاں پہ میلے میں شریک ہوا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جان لیا کہ یہی ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جو لوگ میلے میں آتے ہیں ان کو تبلیغ کی جائے تاکہ جہاں کہیں کے بھی رہنے والے ہوں دین اسلام اس طرح یوں پھیلنا شروع ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کے میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں عقبہ گھاٹی کے پاس جہاں آج مسجد العقبہ موجود ہے وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان لوگوں سے ان کا نام پوچھا، نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہو گئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبریاں دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے ایمان لے آئے، ہم سب یہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو ان سب نے چونکہ یہ قبیلہ خزرج کے لوگ تھے اور ان کو یہودی تنگ کیا کرتے تھے تو یہودی اور ان کی آپس میں لڑائی رہا کرتی تھی اور یہ مدینہ سے آئے تھے مکہ میں یہاں کچھ مال وغیرہ خریدنے کے لیے۔ تو انہوں نے چونکہ وہاں یہ مشہور تھا کہ جب نبی آئے گا تو یہودی کہتے تھے جی ہمارے ساتھ ہوگا اور ہم سب مل کر تمہیں ماریں گے، اور خزرج والے کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ نبی ہوگا اور ہم سب مل کر تم سے بدلہ لیں گے۔ تو لیکن جب ان 6 آدمیوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام اس قدر تاثیر والا ہے تو وہ جان گئے کہ یہی وہ آخری نبی ہیں، تو انہوں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو لیٹ نہ ہو جائے، کہیں جو ہے یہودی آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ایمان نہ لیں، ہم یہ شرف اپنے آپ کو عطا کرتے ہیں، اپنی ذات کو ہم یہ شرف عطا کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کے لائے و دین کی اتباع کرتے ہیں۔ تو یہ 6 لوگ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمان ہوتے ہیں جن کے نام عقبہ بن عامر، ابو امامہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ
حضرت جابر بن عبداللہ، یہ 6 خوش نصیب ہیں جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مکہ میں انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب 12 نبوی کا زمانہ آتا ہے اور حج کے موقع پر مدینہ کے 12 شخص دوبارہ اب مینا میں آتے ہیں۔ 1 سال گزر گیا اور اس گھاٹی میں چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ان 12 لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے میں کوئی معلم بھی بنا دیں تاکہ وہ ہم لوگوں کو دین اسلام کی جو احکامات ہیں، اس کے جو جو ضروریات ہیں وہ ہمیں سکھا سکے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کا بحیثیت ٹیچر مقرر فرمایا، یعنی مصعب بن عمیر کو کہا کہ تم جو ہے ان کو وقتاً فوقتاً دین اسلام کے بارے میں آگاہی دیتے رہنا، اور مصعب بن عمیر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف جو ہے وہ بھیجا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 13 نبوی کا زمانہ آتا ہے اور حج کا موقع دوبارہ ہوتا ہے۔ اس سال تقریباً 72 شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس بھی موجود تھے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا، دیکھو محمد اپنے خاندان بنی ہاشم میں ہر طرح محترم اور باعزت ہے، ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے، اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر ہے، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ وہ جو لوگ آئے تھے انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، تو حضرت حضور کے جو چچا تھے عباس، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے خطبہ دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی جان سے بڑھ کر حفاظت کی ہے، اگر تم ان کی حفاظت کر سکتے ہو تو پھر جو ہے وہ ان کو لے جانے کے خواہش مند بنو، اگر تم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کا دم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت برہ بن عازب تیش میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پڑے۔ حضرت برہ بن عازب اتنا ہی کہنے پائے تھے کہ ابو الحسن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کے یہودیوں سے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو غلبہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ واپسی آ جائیں اور ہم وہاں پر جو ہے وہ یہودی ہمیں جو ہے وہ مارنا شروع کریں۔ تو اس موقع پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے وعدہ کیا ہے میری حفاظت کا تو جان لو کہ تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا جینا مرنا میرے ساتھ ہے، اور میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن ہے، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ تو یہ جانے کائنات جناب محمد رسول اللہ نے ان 72 اشخاص کو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کیونکہ انہوں نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کا وعدہ کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ تمہارا جینا مرنا میرے ساتھ ہوگا، اور تمہارا دشمن جو ہوگا وہ میرا دشمن، اور جو تمہارا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا۔ اب جب انصار نے یہ بیعت کر لی تو حضرت سعد بن زرارہ نے یا حضرت عباس بن نبلہ نے کہا کہ میرے بھائیوں، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز کی بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو کہ یارب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے پیش میں آ کر نہایت ہی پرجوش لہجے میں کہا، ہاں ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں سے 12 آدمیوں کو ان کا سردار مقرر فرمایا، اور اس میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 اشخاص قبیلہ اوس کے تھے۔ تو پھر یہ واپسی اپنے اپنے گھروں میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام احباب مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں بھی شمع اسلام کی روشن ہوتی چلی جاتی ہے۔ کفار نے جب دیکھا کہ بھائی یہ کیا بات ہو گئی، پہلے تو اسلام صرف مکہ میں تھا، اب تو مدینہ میں بھی حضور کے جانثاران ہو گئے، تو انہوں نے ایک کانفرنس منعقد کی۔ کیا کیا؟ کانفرنس منعقد کی اور تمام بڑے چھوٹے دانشور جتنے بھی تھے سب کو جمع کیا، اور انہوں نے ایک پنچایت گھر منعقد کیا جسے دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ دار الندوہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پہ سارے کفار جمع ہو گئے کہ آج ہم نے حضور کا فیصلہ فرمانا ہے، مسلمانوں کا فیصلہ فرمانا ہے۔ بہت ہو گئی، ان کا تو دین بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی ہو گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ کے لوگ زیادہ ہو جائیں اور وہ ہم پر حملہ کر دیں
اور اس طرح جو ہے ہم جو ہے وہ ختم ہو جائیں، تو لہٰذا اب ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حضور علیہ السلام کی تبلیغ کو بند کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ تو سارے سرداران جو تھے وہ جمع ہو گئے، خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان بھی تھا، ابو جہل، عتبہ، جبیر، اور اسی طرح کافی سارے لوگ جمع ہو گئے، اور شیطان لعین، شیطان بھی اس میٹنگ کے اندر شامل ہوا۔ یہ ایک واحد میٹنگ ہے حضور علیہ السلام کے خلاف جو منعقد کی گئی، اس میں شیطان بھی کمبل اوڑھ کر ایک بوڑھے شخص کی شکل میں داخل ہونے لگا۔ تو پوچھا گیا کہ بھئی تم کون ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ تمہارے معاملے میں اپنی رائے پیش کروں، میں بھی کچھ بتا سکوں، تمہاری کچھ سن سکوں اور کچھ اپنی بتا سکوں۔ یہ سن کر قریش نے ان کو بٹھا لیا۔ اب کانفرنس شروع ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے رائے پیش کی کہ ان کو پکڑ لیا جائے، حضور کو کسی کوٹڑی میں بند کر دیا جائے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا جائے۔ شیخ نجدی شیطان نے کہا یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانثار اصحاب کو اس کی خبر لگ جائے گی، وہ اپنی جان پر کھیل کے ان کی حفاظت کر لیں گے، تو لہٰذا ایسی بات نہ کرو کہ ان کو جو ہے وہ ہم کوٹڑی میں ڈال لیں گے، قید کر لیں گے، کچھ اور ہونا چاہیے۔ اب ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری نے مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، کسی اور شہر میں چلے جائیں گے یہ، اسی طرح ہم ان کو قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ سے، مطلب ان کے قرآن پڑھنے سے اور ان کی تبلیغ سے ہم کو نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر شیخ نجدی جو شیطان تھا وہ اور پیش میں آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ محمد کا کلام اتنا میٹھا ہے کہ جو سنتا ہے اسلام میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، لہٰذا یہ کام بھی ہرگز نہیں کرنا، ان کو مکہ سے باہر نہ نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور علاقے میں چلے جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو اپنی میٹھی باتوں سے اسلام کا قائل کریں اور پھر وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر تم پر حملہ آور ہو، لہٰذا یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابو جہل بولا میرے پاس ایک رائے ہے جو ابھی تک تم لوگوں کے ذہن میں نہیں آئی ہے اور مجھے امید ہے تم لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی۔ تو سب نے پوچھا کیا؟ سب کے کان کھڑے ہو گئے، کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار والا جو اچھی تلوار جانتا ہو، ہم سب جو ہے وہ ایک ان بہادر لوگوں کا ایک گروہ تیار کرتے ہیں، ایک لشکر تیار کرتے ہیں اور ہم سب یکبارگی محمد پر حملہ کریں گے، ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں پر آئے گا، تو لہٰذا ہر قبیلہ تھوڑا بہت مال جمع کر کے مسلمانوں کو دے دے گا، اور اگر قریش والے بنو ہاشم جو ہے ہم سے بدلہ لینا بھی چاہیں گے تو وہ بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے کیونکہ ہمارے قبیلے زیادہ ہیں، بنو ہاشم تو ایک قبیلہ ہے۔ اس طرح یہ معاملہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور محمد کی تبلیغ بھی بند ہو جائے گی، یعنی ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل کرنے کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر ایک قبیلے سے ایک بہادر تلوار والا جو اچھی تلوار چلانا جانتا ہو اس کو جمع کر لیتے ہیں اور سب مل کر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام پر حملہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سب نے اس پر اتفاق کیا، بہت اچھی بات ہے بھائی، ہم سب پر جو ہے وہ خون کا الزام بھی نہیں آئے گا، اگر آ گیا تو پیسے دینا بھی آسان ہو جائے گا، دیت دینا بھی آسان ہوگا، اگر نہ بھی دیں گے دیت تو بنو ہاشم ہم سے لڑے گا تھوڑی، کیونکہ وہ ایک قبیلہ اور ہم سارے بہت زیادہ ہے تعداد میں، تو لہٰذا یہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر یہ کفار کانفرنس کر رہے تھے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا، اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا تھا محبوب علیہ السلام کو بچانے کی۔ ادھر کفار جو ہے وہ تدبیر کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے، جو ہے وہ پروپوگنڈا کر رہے تھے جانے کائنات کو کسی طریقے سے نقصان پہنچانے کی۔ مالک لم یزل جو ہے وہ ادھر تدبیر فرما رہا تھا جانے کائنات کو باقاعدہ طور پر بحفاظت ان کے چنگل سے آزاد کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن پاک میں ذکر فرما دیا اور فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیریں کر رہے تھے اور آپ کو قید کر دیں گے یا قتل کر دیں گے یا شہر بدر کر دیں گے، یہ لوگ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے، اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ تو جب کفار نے حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا تو ادھر جبریل امین رب العالمین کے حکم سے نازل ہوئے حضور علیہ السلام پر اور فرمایا اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں
اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں. چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اور کہا کہ جو ہے ابو بکر بڑی خاص بات کرنی ہے. تو فرمایا یا رسول اللہ بتائیے. حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا, اب ہجرت کرنی پڑے گی. اور یہ ہجرت کا چونکہ پہلے بھی سلسلہ چل رہا تھا اور کافی سارے اصحاب جو ہے وہ مدینہ کی طرف چلے جا چکے تھے, اور مسجد قباء پہ جو تقریباً مدینہ سے تھوڑا سا باہر کی طرف ہے وہاں پر قیام پذیر تھے. حضرت ابو بکر کو حضور نے روکے رکھا تھا. فرمایا تھا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تبھی ہم ہجرت کریں گے, اللہ کی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا ہجرت کا تب ہم ہجرت کریں گے. ہاں وہ مسلمان جن کو کچھ تکالیف آئی ہیں تو وہ ہجرت کر سکتے ہیں. تو یہ وہ رات تھی کہ جانے کا اعلان جناب محمد رسول اللہ نے ہجرت فرمائی. دیکھیے کس قدر ایک بہترین چیز یہاں پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کو کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا, اور تیار رہنا کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ ہمیں ہجرت کا حکم دے سکتا ہے, تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھیں. کتنے مہینے سے؟ 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں تیار کر رکھی تھی کہ کبھی بھی کسی وقت بھی حضور علیہ السلام کا حکم ہو, کہیں تاخیر نہ ہو جائے کہ یا رسول اللہ ابھی رکیے میں اونٹنی تیار کرتا ہوں. تو 4 مہینے قبل ابو بکر نے حضور علیہ السلام کی سواری کا انتظام فرما دیا تھا, اور ان کو ببول کی پتی کھلا کھلا کر ان کو تگڑا اور موٹا کر دیا تھا, تاکہ اگر کوئی بہت لمبا سفر کرنا پڑے تو ان کے اندر جان ہو اور یہ لاغر نہ رہے, یہ کہیں کمزور نہ پڑ جائے, ان کے اندر جان بھی ہونی چاہیے. تو پھر اسی موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام یہاں سے نکلتے ہیں رات کے پہر میں, اور اپنے بستر مبارکہ پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو چھوڑ کر جاتے ہیں. دیکھیے حالات بھی اس قدر ناساز ہیں, لیکن کفار پھر بھی حضور علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھواتے تھے. اس قدر مطلب وہاں پر کانفرنسیں تیار ہو رہی ہیں, حضور کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, اور حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کے منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی صادق اور امین اس قدر جانتے تھے حضور کو کہ اب بھی اپنی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھوایا کرتے تھے. حضور نے فرمایا علی یہ جو کچھ امانتیں ہیں یہ صبح دے کر تم بھی مدینے چلے آنا. تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, یہ بظاہر تو جو بستر تھا حضور علیہ السلام کا یہ کانٹوں کا بچھونا تھا, لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا تھا, کیونکہ آپ کا عقیدہ بن گیا تھا کہ جانے کائنات نے فرما دیا کہ علی صبح اپنی امانتیں یہ تمام لوٹا کر مدینے چلے آنا. تو حضرت علی فرماتے اس رات مجھے موت کا بھی غم نہ ہوا, کیونکہ جانے کائنات نے ارشاد فرما دیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ علی صبح تک زندہ رہے گا. اس رات علی بڑے اطمینان اور چین کے ساتھ سویا. تو القصہ مختصر یہ کہ حضور علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیاتیں تلاوت کی اور ان کی طرف پھینکی. اور وہ جو سوار تھے, جو ابھی کفار جو آپس میں باتیں کر رہے تھے, چاقو چوبند ہونا چاہیے سوار, اور جو ہے نا وہ یکبارگی حملہ کرنے والا ہونا چاہیے. یہ کیسے چاقو چوبند تھے کہ نبی کی ایک مٹھی خاک سے ان کو نبی مکرم نظر نہ آئے. حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے چلے گئے, کسی کو علم تک نہ ہوا. یہ کیسے چاقو چوبند تھے, یہ کیسے ہوشیار لوگ ہیں کہ جانے کائنات اپنے کاشان نبوت سے نکل رہے ہیں اور ان کو آن کے آن خبر نہ چلی, اور حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے ہوتے ہوئے چلے گئے. ادھر انہوں نے جب بستر کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ حضرت علی ہیں, اور یہ تمام کے تمام لوٹ گئے. ادھر اعلان ہو گیا کہ اب جو شخص حضور علیہ السلام کو پکڑ کر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. کتنے؟ 100 اونٹ انعام دیا جائے گا. اب تمام لوگوں نے اپنی اپنی کوششیں شروع کر دی. حضور علیہ السلام غار ثور میں چلے گئے اور اچھی طرح حضرت ابو بکر صدیق اندر گئے اور غار کی صفائی کی. اور یہ غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوا یقیناً کہ جو ہے وہ ایک سوراخ باقی رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا انگوٹھا مبارکہ وہاں رکھ دیا, لیکن یہ کہ وہ سانپ اس نے ڈسا تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. حضور علیہ السلام آپ کی گود مبارک میں آرام فرما رہے تھے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بنی اور حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک پر گری تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ بیدار ہوئے. آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے
پاؤں پہ کسی نے کاٹ لیا ہے تو حضور نے دم فرمایا، لعاب لگایا، اور باقاعدہ طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس زہر سے نجات عطا فرمائی اپنے لعاب کے ذریعے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے فرزند کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک ہم غار میں، ان کا نام عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ کی ڈیوٹی لگا دی کہ جب تک ہم غار میں، تو لہٰذا ہر رات تمہارا یہ کام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر آرام فرمائیں گے، میری گود میں آرام فرمائیں گے، اور میں بھی اندر ہوں گا، لہٰذا تمہارا یہ کام بنتا ہے کہ تم ہر روز یہاں پر آ کے غار کے سرانے لیٹ جایا کرو، سو جایا کرو، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے چلے جایا کرو۔ اور حضرت عبداللہ نے باقاعدہ طور پر یہ ڈیوٹی نبھائی، کیونکہ والد کا حکم تھا، وہ جان کائنات کی خدمت کے لیے ایک لمحہ بھی صحابہ کرام جو ہے وہ ضائع نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ آج ہم لمحات جتنے بھی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے لگائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھ کر، بلکہ کئی ہزار نیکی اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عطا فرمائے گا۔ تو وہ صحابہ کبھی بھی دریغ نہیں کیا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے میں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ غار پر بھی یہ جو کفار ہے یہ آتے ہیں، اور غار جو ہے وہ کچھ لوگ گئے ہیں تو بتاتے ہیں کہ غار ثور جو ہے نا بہت چھوٹی سی ہے، اور اس کے اندر سے مطلب اگر بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ بھی کوئی سامنے والا بندہ جھک کے آرام سے دیکھ سکتا ہے، اس قدر جو ہے وہ مطلب چھوٹی ہے اس کا سائز۔ لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اندر موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق موجود ہیں، اور ادھر کفار جو ہے وہ غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار قریب آ گئے، اب کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر صدیق غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے میں نبی ہوں، کیا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے میں نبی ہوں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ علماء لکھتے ہیں یہاں پر تفاسیر میں موجود ہے کہ جہاں جہاں کہیں انبیاء نے تذکرہ فرمایا تو صرف اللہ کی معیت، یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو خاص، یعنی جب بھی جیسے اگر آپ واقعہ اٹھائیں سابقہ انبیاء کا، تو جہاں کہیں بھی انہیں کوئی مصیبت یا تکلیف آئی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے یا اللہ میرے ساتھ ہے، اس طرح کے جملے کہے۔ لیکن قربان جائیے جان کائنات جناب محمد رسول اللہ کی عظمت پر اور حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں سب سے اولا ہونے پر، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابوبکر اللہ میرے ساتھ ہے کیونکہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ یہ فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈر نہ کرو، اللہ اس کی کچھ نہ کچھ تدبیر نکال دے گا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ مکڑی جو ہے وہ اپنا جالا بن دیتی ہے اور کبوتری وہاں پر انڈے دے دیتی ہے، اس طرح وہ کفار نہیں دیکھ پاتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بامان اسی غار میں ٹھہرے رہتے ہیں اور کفار یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف سفر شروع فرما دیا ہے، اور ادھر کافروں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش شروع کر دی۔ رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام معبد کے پاس رکتے ہیں، اور یہ ان کے پاس جا کر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، کیونکہ ہم اتنے دن سے سفر کر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے۔ تو ام معبد نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، یہ بوڑھیاں تھیں اور جو بھی کوئی مہمان آتا اس کی خدمت کر دیا کرتی، لیکن اتفاق سے اس دن حضور علیہ السلام جب پہنچے تو اس کے پاس کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو بکری ہے، تو کہا کہ یہ جو بکری ہے یہ دودھ نہیں دیتی۔ تو حضور علیہ السلام نے دیکھیے کس قدر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کو برکتوں سے نوازا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی بکری کے تھنوں پر اپنے ہاتھ مبارک کو لگایا تو دودھ جاری ہو گیا۔ حضور نے پیا، ابوبکر صدیق نے پیا، ام معبد کو کہا اپنے گھر کے جتنے برتن ہیں سارے لے آؤ۔ تو ام معبد نے برتن لانا شروع کیے اور تمام برتنوں میں دودھ ڈال دیا گیا۔ اور جب ان کے خاوند آئے تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو دونوں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ یہی تو تبلیغ ہے کہ جہاں پر تکالیف سے کر صبر کر کے دین اسلام کو پھیلانا تھا، وہاں بھی حضور علیہ السلام نے دین اسلام کو پھیلایا۔ جہاں پر کچھ چیز دکھا کر کسی کو قائل کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتیں تو ویسے ہی عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بریدہ اسلمی، یہ چونکہ ابھی اسلام نہیں لے کر آئے تھے، انہوں نے بھی سوچا کیوں نہ بہترین موقع 100 اونٹ مل جائیں گے اور بہترین جو ہے وہ ایک میری زندگی سدھر جائے گی، 100 اونٹ مل گئے تو سمجھو کہ میرے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، گھر میں فاقہ رہتا ہے، بہت تنگی رہتی ہے، تو کیوں نہ میں بھی جو ہے وہ
حضور علیہ السلام کی تلاش شروع کروں اور ان کو پکڑ لوں اور 100 اونٹ انعام میں حاصل کر لوں۔ یہ اپنے 70 سواروں کے ساتھ حضور علیہ السلام کے پیچھے نکل گئے۔ جب یہ حضور علیہ السلام کے سامنے آئے تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ جمال اور جلال نبوت کا ان کے قلب پر اس قدر اثر پڑا کہ فوراً ہی کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام لے آئے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کا مال لینے کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جان کائنات کے چند کلمات کے ذریعے آخرت کا بھی مال عطا فرما دیا، اور دنیا اور آخرت میں ان کو معزز اور مکرم کر دیا۔ آج میں اور آپ لاکھوں عبادت کر لیں، کسی صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، تو انہوں نے کیا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو 70 جو لوگ تھے آپ کے ساتھ، تو یہ آئے حضور علیہ السلام کے پاس، تو آپ نے جیسے ہی کہا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں، صرف یہ کہا ہے، نہ کوئی کلام پڑھ کر سنایا ہے، نہ کچھ ابھی اور مزید باتیں کی ہے۔ جلال اور جمال اس قدر تھا حضور علیہ السلام کا کہ یہ جو حضرت بریدہ اسلمی تھے ان سے رہا نہ گیا اور فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ حضور نے فرمایا مدینے جاتا ہوں۔ دیکھو نا، بعض لوگ کہتے ہیں جی جھنڈے کہاں سے ثابت ہے، آ گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ربیع الاول میں تم جھنڈے لگاتے ہو، یہ کہاں سے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ جھنڈے کیوں لگاتے ہو؟ بھائی اپنی پارٹیوں کا لگاؤ تو جائز، حضور علیہ السلام کے نام پر اگر ہم جھنڈا لگا دیں تو ناجائز، یہ کہاں کا انصاف؟ تمہارے لیڈر گالیاں دے بڑی بڑی جگہوں پر بیٹھ کر، تم ان کا نعرہ پھر بھی لگاؤ، اگر ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ حضرت بریدہ اسلمی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضور نے فرمایا مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ نشانی ہونی چاہیے۔ وہاں مدینہ کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ مکہ سے نکل چکے ہیں، وہ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے، کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے جس سے معلوم ہو کہ آپ کو اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور آپ ہی نبی ہیں۔ تو حضرت بریدہ اسلمی نے اپنے سر کا عمامہ اتارا اور نیزے پر باندھ دیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے، یعنی وہ سایہ بھی بن گیا اور معلوم ہو جائے مدینہ والوں کو کہ غلام کون ہے اور آقا کون ہے اور عزت اور اکرام کے لائق کون ہے، اور یہ پتہ چل جائے اس پروٹوکول کے ذریعے کہ نبی مکرم اس مدینہ المنورہ میں تشریف لے آئے۔ تو جھنڈا بنا دیا، آپ نے کیا کیا؟ جھنڈا بنا دیا، اپنے سر کا امامہ اتار کر نیزے پر چڑھا کر حضور علیہ السلام کے آگے آگے چلنے لگے تاکہ مدینہ والوں کو نشانی معلوم ہو جائے۔ تو پھر آگے آگے چلتے رہے۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مدینہ میں کہاں ٹھہریں گے؟ حضور نے فرمایا جہاں میری اونٹنی ٹھہرے گی میں بھی وہیں ٹھہروں گا۔ تو یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی چونکہ آمد مدینہ میں پہلے سے آمد کی خبر جو ہے وہ آ چکی تھی، اور ہر بچہ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے بےتاب تھا۔ سب نے قصے سن رکھے تھے کہ بھائی کوئی ان سے کلام کرتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی ان کی صورت کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، کوئی ان سے جو ہے وہ تھوڑا سا لین دین کرتا ہے ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اگر بچے بھی سارے حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گھروں میں عورتیں بھی بےتاب ہیں کہ کب یہ نبی مکرم کی آمد ہوگی اور کب ہماری قسمت کو جگا دیا جائے گا۔ ادھر حضور علیہ السلام جو ہے وہ روزانہ صبح یہ لوگ نکلتے، یہ جو لوگ تھے مدینہ کے، ان کے بچے اور بوڑھی عورتیں نکلتی گھر سے اور یہ شہر کے باہر استقبال کے انتظار میں کھڑے رہتے۔ جب تیز دھوپ ہو جاتی تو حسرت اور افسوس کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں میں لوٹ جاتے اور کہتے کہ آج ہماری قسمت کا ستارہ چمکا نہیں ہے، کیونکہ آج نبی کی زیارت نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قسمت کا ستارہ اب ہمارا جو ہے وہ چمکا نہیں ہے۔ بڑی حسرت کے ساتھ واپسی لوٹتے۔ اگلے دن دوبارہ صبح جو ہے وہ جا کر مدینہ کی مین جگہوں پر جا کر، اونچی جگہوں پر جا کر کھڑے ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کا انتظار کرنے لگتے۔ تو ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ناگہاں ایک یہودی اپنے قلعے سے دیکھتا ہے کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب پہنچ رہی ہے۔ اس نے بابا سے بلند پکارا کہ اے مدینہ والو، تم روزانہ جس کا انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار لگا لیے سب نے، اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج گیا۔ تو مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر
جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو یہاں تشریف فرما ہوئے۔ کب؟ مدینہ میں بھی حضور آئے تو 12 ربیع الاول کو، 12 ربیع الاول کو۔ تو کیوں نہ ہم اس بارے میں بھی خوشی منائیں کہ جان کائنات کی ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور حضور کی مدینہ میں تشریف آوری بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو مسجد قباء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام فرمایا۔ وہاں پر حضرت کلثوم بن ہدم کا گھر تھا، اور جو پہلے وہاں سے مکہ سے آئے تھے وہ لوگ بھی کچھ اصحاب یہاں موجود تھے، اور گویا کہ تمام حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر والوں کے اندر خوشی اور ایک عجیب سی کیفیت ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گئی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اور ادھر حضرت علی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حکم نامہ تھا اس کو پورا کرنے کے بعد وہ بھی مدینہ کی طرف چلے آئے، اور وہ بھی یہاں آ کر حضرت کلثوم بن ہدم کے گھر میں ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر! یہاں لکھتے ہیں کہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء، سید الاولیاء والصالحین صحابہ کی نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا تھا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ روشن ہے۔ آج آسمان زیادہ چمک رہا ہے یا کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ چمک رہا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ آسمان جن کے توسل سے بنا آج وہ اپنے اصحاب کے ساتھ کلثوم بن ہدم کے گھر میں موجود ہے، ان کا گھر جو ہے آج زیادہ روشن لگ رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ ہمارا مکی دور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ختم ہوتا ہے، یعنی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحمدہ تعالی 53 سالہ زندگی کا مطالعہ کر لیا ہے، بولیے الحمدللہ۔ اور کل ایک روایت میں نے ایک نام غلط لے لیا تھا، اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے۔ کل کی روایت میں نے ایک نام لیا تھا مطعم بن عدی، کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف دستاویز لکھے تھے، وہ ان کا نام مطعم بن عدی نہیں بلکہ اکرمہ بن منصور ہے۔ کیا نام ہے؟ اکرمہ بن منصور۔ تو اس غلطی کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں جنگیں بھی آپ سنیں گے اور واقعات سنیں گے صحابہ کرام کی جانثاری کے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔